نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد جس جماعت کو مقدس محترم ذی شان بنایا ہے وہ جماعت ان عظیم ہستیوں کی جماعت ہے جنہوں نے ایمان کی حالت میں امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے۔ اس جماعت کو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے مقدس لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی فضیلت کی جانب حدیث مبارکہ سے واضح اشارہ ملتا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری شریف میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ۔ میرے صحابہ کو برا بلا مت کہو، اگرچہ تم میں سے کوئی ایک احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے تب بھی میرے صحابہ کے مت کے اور نہ ہی نصف کے برابر پہنچ سکتا ہے۔ حضرات گرامی، قرآن کریم میں بے شمار مقامات پر شان صحابہ کو بیان کیا گیا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے: والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ مہاجرین اور انصار میں سے جو لوگ پہلے ایمان لائے اور جنہوں نے نیکی کے ساتھ ان کی پیروی کی ہے، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں، اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہی بڑی کامیابی ہے۔ حضرات گرامی، اس کے علاوہ بے شمار آیات ہیں جن میں شان صحابہ کو اجاگر کیا گیا ہے، لیکن ان تمام میں سب سے اعلیٰ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کو قرآن و حدیث میں بے شمار مقامات پر بیان کیا جاتا ہے۔ حضرات گرامی، اب میں آپ حضرات کو فضائل صدیق اکبر کے بارے میں چند احادیث مبارکہ سناتا ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ انعام حاصل ہے کہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیل، اپنا دوست بنانے کی آرزو کی ہے، جیسا کہ امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب سنن ابن ماجہ میں روایت کرتے ہیں: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولو كنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں کسی کو دوست بناتا تو ابو بکر کو دوست بناتا۔ امام ابو القاسم حبۃ اللہ بن حسن رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو مزید وضاحت سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اس مرض میں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر کپڑے کی پٹی بندھی ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں لوگوں میں سے کسی کو دوست بناتا تو ابو بکر کو دوست بناتا۔ سامعین محترم، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا تعلق تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنا دوست بنانے کی بات کر رہے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ روئے زمین پر انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد سب سے افضل انسان ہیں۔ اسی بات کی جانب امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کلام میں اشارہ فرمایا ہے، جس کو امام ابو بکر بن ابی عاصم شیبانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فضائل صحابہ میں نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا
اس حال میں کہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے چل رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اس کے آگے کیوں چل رہا ہے جو تم سے بہتر ہے؟ اس کے بعد فرمایا کہ جتنے لوگوں پر سورج طلوع ہوتا ہے ان تمام میں حضرت ابو بکر سب سے افضل ہیں۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب فضائل صحابہ میں اس کو نقل کرتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم خطبہ کے لیے ممبر پر تشریف لائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا کہ بے شک لوگوں میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ سامعین محترم، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے افضل ہیں۔ حضرت امام ابو بکر محمد بن حسین العجری بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الشریعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح کا فرمان نقل کرتے ہیں: ان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال رفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدہ وقال اللہم اجعل ابا بکر معی فی درجۃ یوم القیامۃ فاوحی الیہ انا قد استجبت لک۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اللہ کے دربار میں اپنے خاص کو اٹھایا اور فرمایا: اے اللہ، ابو بکر کو قیامت کے دن میرے ساتھ درجہ عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کی گئی کہ ہم نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا ہے۔ سامعین محترم، اس ارشاد مبارک سے معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق ہوں گے، کیونکہ اس کی نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے بلکہ اس دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول بھی کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق کرنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔